یہ ہر وقت آنند میں رہنے کا کوئی سیکرٹ ہے؟ سب سے آپ کا روحانی پیار، آپ کا جو یہ تعلیم دل میں آ گئی، تب سے یہ کانسٹنٹ سطت یہ فیلنگ سے ہی آنند وہاں سے ابھر آتا ہے. یہ سیکرٹ ہے تعلیم اور آپ کا روحانی رشتہ. یہ دنیا بڑی خطرناک جگہ ہے. یہاں پر انسان خوش رہنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کامیاب ہوتا ہے، کبھی کامیاب نہیں ہوتا. کچھ دھرم ہیں جو کہتے ہیں کہ شادی وادی نہیں کرو، پہلے رب کو پاؤ، جیسے کہ کرسچینٹی ہے، ہندو دھرم ہے. اور دین اسلام جو ہے وہ اس معاملے میں تھوڑا سخت ہے. وہ کہتا ہے کہ شادی بھی کرو، اللہ کو بھی پاؤ، جو کہ سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ جاب ہے. پہلے وہ ہو جائے گا تو پھر رب کے راستے میں جانا، بہت ساری رکاوٹیں، بہت ساری سمسیا آتی ہیں. یہی تو صحیح ہے نا، یہی تو کہہ رہا ہوں میں کہ بہت ساری ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں. اب انسان جو ہے جن کے ساتھ رہتا ہے ان کے سامنے وہ جواب دہ ہے، لہذا ان کو خوش کرنے میں لگ جاتا ہے. اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے رب کو بھی راضی کرنا ہے، لیکن رب اس کے ساتھ تو نہیں رہتا جو اس کو شرم آئے کہ یار میں رب کو بھی راضی کرنے کے لیے کچھ کروں. وہ بہت دور بیٹھا ہوا ہے. جو قریب ہو کے ہمارا گریبان پکڑ لیتے ہیں، رشتے، بیوی، بچے، بہن، بھائی، ماں، باپ، یہ گریبان سے پکڑ کے کھینچتے ہیں، تو بندہ ان کے دباؤ میں زیادہ آ جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے. پھر اللہ نے تو قرآن میں بہت ساری باتیں صاف صاف کہی ہیں، جیسے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے اسم کے ذکر میں کھو جاؤ اور سب سے رشتے ناطے توڑ دو اگر اللہ کو پانا ہے. لیکن جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس دور میں قرآن کو ماننے والا کون ہے؟ صرف نام کے دعوے ہیں. یہ قرآن ہے. قرآن کہتا ہے فرقے نہ بناؤ، آپ فرقے بناتے ہیں. قرآن کہتا ہے زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، اتنی طاقت نہیں ہے تم میں کہ زمین کو پھاڑ دو گے، تو اکڑ کے چلتے ہے کہ نہیں. قرآن کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ بات جو ہے، یہ والی بات کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یہ بات نہ بائبل میں آئی، نہ توریت میں آئی. قرآن میں آئی لیکن سمجھ میں کسی کے نہیں آئی. یہ دعوت محبت ہے اللہ کی طرف سے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. سرسری طور پر اس پر نظر ڈالی اور بھول گئے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جب تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری نعمت کا شکر ادا کرنا یہی ہے کہ میرا ذکر کرو. ذکر در حقیقت شکر ہے. اس دنیا میں جینا ایک امتحان ہے.
ایک ایسا امتحان ہے کہ جس میں انسان پھنس جاتا ہے۔ انسان جو ہے وہ، باقیوں کو تو چھوڑو، جو لوگ مذہب کو مانتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو اسکول میں ڈال دیتے ہیں، کچھ عرصے بعد 15-20 سال وہ اسکول میں لگاتا ہے۔ اسکول کا ماحول، پڑھائی، یہ سب اس کے ذہن پر سوار ہو جاتی ہے۔ اس سے زیادہ ضروری کام اسے دنیا میں کوئی نظر آتا نہیں ہے۔ صحیح ہے نا؟ 15 سال کی عمر میں اللہ کی نظر میں وہ بالغ ہے۔ 15 سال کی عمر میں نماز، روزہ سب آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ پھر 40 سال تک کا وقت ہے، 15 سال کے ہو گئے آپ، 25 سال بچے ہیں۔ ان 25 سالوں میں آپ نے راہ خاص اختیار کرنی ہے، اللہ کو ڈھونڈنا ہے۔ اگر ان 25 سالوں میں مرشد کامل کوئی مل جاتا ہے اور طریقت کے راستے پہ چل پڑتے ہیں تو راہ خاص آپ کو مل جاتی ہے۔ اور 40 سال گزر گئے اور کوئی مرشد نہیں پکڑا تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آپ سے راہ خاص چھین لیتا ہے، دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے۔ اب آپ کے پاس 20 سال کا وقت اور دیا گیا، وہ 20 سال راہ خاص کے لیے ہیں، راہ عام کے لیے۔ وہ 20 سال بھی گزر گئے، 60 سال کا ہو گیا، اس کے باوجود بھی کچھ عمل نہیں کیا تو پھر 60 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ جو ہے تو اس سے بیزار ہو جاتا ہے۔ پھر اس طرف 60 سال کی عمر جب تیری ہوئی، ریٹائر ہو گیا، پھر تو جانماز پر بیٹھ گیا، مصلی پہ بیٹھ گیا تسبیح لے کے کہ بس اب میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ اس عمر میں تجھ سے بیزار ہو چکا۔ جس طریقے سے شادی کا مزہ، کھیل کود کا مزہ جوانی میں ہے، ہر چیز کا مزہ جوانی میں ہے، اسی طرح اللہ کو پانا یہ بھی جوانوں کا کام ہے، بوڑھوں کا کام نہیں ہے۔ جب اپنی جوانی تو نے لٹا دی ڈالر کمانے میں، باپ کو راضی کرنے میں، بیوی کو راضی کرنے میں، تیرے اندر کی چیزیں، جذبات اب مردہ ہو گئے، اب کوئی تجھے پوچھتا نہیں ہے، اب تیری گھر میں کوئی اہمیت نہیں رہی، اب تو جانماز بچھا کے تسبیح لے کے اللہ کے لیے بیٹھ گیا، اب تجھے اللہ کدھر سے ملے گا؟ اب کہاں ملے گا؟ وہ تو وقت چلا گیا۔ 60 سال عمر ہو گئی ہے، تو جا کے لڑکی کا رشتہ مانگ، کوئی دے گا؟ نہیں دے گا نا۔ تو 60 سال کے بعد تو عبادتیں شروع کرے گا تو اللہ تجھے لفٹ کرائے گا؟ کیوں نہیں کرائے گا؟ یہ نہیں کہ بھئی اللہ کو کوئی ایشو ہے تو تیرے ساتھ، بھئی اس لیے کہ 60 سال کے بعد اب تو طریقت کے قابل نہیں ہے۔ قابل اس لیے نہیں ہے کہ اب تجھ سے چلے مجاہدے نہیں ہو سکتے، اب تجھ سے سخت عبادات نہیں ہو سکتی، گھوڑے گٹے تیرے جواب دے چکے ہیں اب تو اس قابل ہی نہیں رہا کہ اب تو سخت محنت کر کے اپنے نفس کو پاک کرے۔ یہ تو جوانوں کا کام تھا، بڈھوں کا کام نہیں ہے یہ۔ لیکن یہ تعلیم عام نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ مسجد میں جاؤ، مندر میں جاؤ، بس ایک جیسی ون ٹریک گفتگو ہوتی ہے۔ اور یہ تصور بھی نہیں ہے لوگوں میں کہ اللہ کو ہم نے راضی کرنا ہے، یہ تصور کہاں ہے لوگوں میں؟ یا تو انہوں نے جہنم سے رہائی حاصل کرنی ہے، یا انہوں نے جنت میں محل بنانا ہے۔ حور و قصور کے خیالات ہیں، محلات کے خیالات ہیں، یا تو آپ نماز پڑھتے ہیں عذاب قبر کے خوف سے، جہنم کے خوف سے، یا پھر آپ نماز پڑھتے ہیں جنت اور حوروں کے لالچ میں۔ اخلاص دین کا کہاں ہے؟ ایمان کا اخلاص کہاں ہے؟
کہ کوئی عمل خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے، اس میں اجر کی کوئی لالچ نہ ہو، اس میں قبر کا کوئی خوف نہ ہو، جہنم کا کوئی خوف نہ ہو۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جب اللہ تعالیٰ مہربان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہربان ہونا کیا کہتے ہیں؟ جب تو راہ طریقت میں چلے، نفس وغیرہ قلب وغیرہ تیرا پاک ہو جائے، ساتوں لطائف پاک ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، اور پوری طریقت جو ہے وہ ختم ہو جائے، اب وقت ہے کہ اب مرشد اللہ کو کہتا ہے کہ میرا مرید تیار ہے، میرا مرید تیار ہے، تو پھر وہ اس کو ولایت دینے کے لیے اس کو دیکھتا ہے بڑے پیار سے، تو اس کی تجلیات جب وہ کسی کو پیار سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ، تو یہ کیوں کہتے ہیں ہم کہ رب کو راضی کرو، رب کو خوش کرو؟ کیونکہ جب رب تجھ سے خوش ہوتا ہے تو وہ تجھے پیار سے دیکھتا ہے، جب وہ تجھے پیار سے دیکھتا ہے تو انوار و تجلیات تیرے دل پر گرتی ہیں، اس لیے اس کو خوش رکھنا ضروری ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اب ہوا کہ وہ وقت آ گیا کہ اب تجلیات نہیں گرنا ہے، مرشد کو بتا دیا، اللہ کو بتا دیا مرشد نے۔ تو جب اللہ مہربان ہوا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ پر، تو پوچھا کہ اے بایزید، کیا تو میری عبادت جہنم کے خوف سے کرتا ہے؟ تو بایزید نے کہا وہ تو کافروں کا مقام ہے، میں کافر تھوڑی ہوں، کافروں کا مقام ہے، میں کافر تو نہیں ہوں۔ اچھا، تو پھر کیا تو میری عبادت جنت کے لالچ میں کرتا ہے، جنت کے لیے، حور و قصور کے لیے کرتا ہے؟ بایزید نے کہا وہ تو لالچیوں کا مقام ہے، میں لالچی تھوڑی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو پھر کس کے لیے کرتا ہے؟ بایزید نے کہا اے اللہ، میں تیرے لیے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں نہ ملوں تو بایزید بسطامی نے ایک لمبی سانس بھری اور کہا اگر تو نہ ملے تو پھر جینا ہی بیکار ہے، اور جان دے دی۔ اگر تو نہ ملے جینا ہی بیکار ہے۔ یہ جو تصور ہے، یہ تصور ختم کر دیا مولویوں نے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی ذات تک پہنچنا ہے، اللہ کو دل میں لانا ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے، یہ تصور ختم ہو۔ یہ تصور آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن مجید سے، یہ آگے بڑھا۔ پھر اسلام کی جو ہسٹری ہے وہ بڑی ٹربولنٹ رہی ہے، تصوف کو پنپنے کا موقع نہیں ملا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کے دور کے جو زمانہ جو گزرا ہے اس کے اندر اس طرح کی چیزیں تصوف کی تو نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑا ٹربولنٹ دور گزرا ہے، قتل و غارت گری عام تھی۔ جو واقعہ کربلا ہوا ہے اس کے بعد خون ریزی کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جو کئی 100 سالوں تک چلتا رہا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے پاس پیسہ آ گیا، حکومتیں مل گئی، کہیں سلطنت عثمانیہ بن گئی، کہیں سلطنت عباسیہ بن گئی، اور کہیں سلطنت مغلیہ بن گئی۔ ہندوستان پر مسلمانوں نے 800 سال سے زیادہ راج کیا۔ باہر سے آئے تھے، باہر سے آئے تھے، جیسے محمود غزنوی تھا، آپ لوگوں نے اس کو ہیرو بنا دیا، حالانکہ وہ چور تھا، چور تھا وہ۔
سومناتھ کے مندر میں گیا وہ، اس نے 16 مرتبہ حملہ کیا، کامیاب نہیں ہوا۔ پھر ایک مسلم فقیر کے پاس گیا کہ میں نے 16 حملے کیے، کامیاب نہیں ہوتا۔ تو اس فقیر نے اس کو کہا کہ سومناتھ کے مندر میں ایک پجاری ایسا ہے کہ جس بھگوان کی وہ پوجا کرتا ہے اس کی شبیہ، اس کی فوٹو اس پجاری کے دل میں ہے۔ جب تک وہ پجاری ہے تیرا کوئی حملہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ اس پجاری کے من میں بھگوان رہتا ہے۔ خیر، تو مسلمانوں نے حملے کیے، ادھر ادھر سے آئے۔ آج جو آپ دیکھتے ہیں ہندوستان میں بی جے پی کے کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہندوستان میں ہندتوا کا سسٹم رائج کرنا ہے، تو اس کے پیچھے ہسٹری ہے نا، اس کے پیچھے ہسٹری ہے نا۔ ہسٹری کیا ہے کہ باہر سے مسلمان جنگجو لوگ آئے، انہوں نے ہندوستان پر حملے کیے، وہاں پر قبضہ کیا۔ تو یہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے نا، انہوں نے قبضہ کیا آ کے، اور 800 سال تک مغلیہ سلطنت قائم رہی۔ بھئی اب دیکھیے ہندوستان میں فارسی زبان کہاں سے آئی؟ وہاں کے لوگوں کی زبان تو فارسی نہیں تھی، تو کون لے کے آیا؟ یہ مسلمان لے کے آئے نا۔ تو اب وہ جو ہندو فریکشن ہے، اب ان کی سوچ یہ ہے کہ بھئی ہم پر 800 سال سے انہوں نے ہم پر قبضہ رکھا، ہم کو مارا، اب ہمارا قبضہ ہوگا۔ اچھا، اب اگر ایک انصاف پسند انسان کی نظر سے دیکھیں تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ، صحیح کہہ رہے ہیں نا، کیونکہ وہ تو انہی کی زمین ہے نا یار۔ آپ تو باہر سے آ کے قابض ہوئے تھے نا، آپ تو باہر سے آئے تھے۔ لہذا، اور مجھ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ جو بی جے پی والے ہیں یہ ہندوستان میں ہندو اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں انڈیا کو، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا بالکل صحیح ہے، ان کا حق ہے۔ آپ نے پاکستان کو اسلامک اسٹیٹ بنایا، کسی نے اعتراض کیا؟ اب اگر ہندوستان کو ہندو اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں ہندو، تو اس میں کیا برائی ہے؟ ان کا حق ہے، میرا تو یہ گمان ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور کہی میں نے، وہ کیا کہی؟ ٹھیک ہے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین حجاز پر اسلامی سلطنت کا قیام کیا، ایک اسلامک اسٹیٹ بنائی، صحیح ہے، لیکن حضور نے پھر کہا کیا کہ جو بھی نان مسلمز یہاں پر ہیں ان کو میری طرف سے فل پروٹیکشن ہے، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ ہندو اپنے مندر میں جا کے پوجا کرے، عیسائی اپنے کنیسہ میں جائے، یہودی اپنے سینیگوگ میں جائے۔ یہ محمد رسول اللہ نے سب لوگوں کو مائنورٹیز کے حقوق بتائے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہندوستان میں ہندوستان کے جو باسی ہیں وہ اس کو ایک ہندو اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں تو ان کا پورا حق ہے، بنائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مائنورٹیز ہیں جیسے مسلم ہیں، سکھ ہیں، کرسچن ہیں، ان کو بھی پورا حق دیں،
کہ تم مائنورٹی ہو، ہم تمہیں پروٹیکشن دیں، تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو. اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں. دیکھو، ایک پاکستان ہے جو دین کے نام پر بنا، اسلام کے نام پر. ایک اسرائیل ہے جو دین کے نام پر بنا. اسرائیل دین کے نام پر بنا، پاکستان دین کے نام پر بنا. اب ہندوستان بھی وہ اپنے دھرم کے نام پر بنانا چاہتے ہیں. تو آپ نفرت کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں؟ جمہوریت کیا کہتی ہے؟ ڈیموکریسی کیا کہتی ہے؟ جس کا یعنی جو میجورٹی میں ہے اس کا قانون رائج ہوگا. اگر ہندوستان میں ہندو میجورٹی میں ہے تو وہ ہندو اسٹیٹ بنا لیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر کوئی شخص یہ مانتا نہیں ہے تو اس سے پوچھیں کہ پاکستان تم نے دین کے نام پہ بنایا، اگر دین کے نام پر ملک کو بنانا ناجائز ہے تو پھر تم نے پاکستان کو تسلیم کیوں کیا؟ اب پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے. زمانہ ہی ایسا ہے، جو سچ بولتا ہے اس کو پاگل کہتے ہیں. یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں نا کہ ہندوستان میں ہندوؤں کو پورا حق ہے کہ وہ ہندوستان کو ہندو اسٹیٹ بنائیں، یہ میں کہہ رہا ہوں. یہ جرت سوامی جی کی نہیں ہے کہنے کی، کیونکہ حق بولنا، سچ بولنا دشمن بنانے کے مترادف. جو سچ بولے گا اس کے دشمن بن جائیں گے. سچی بات کہی تھی میں نے، لوگوں نے سولی پہ چڑھایا. پیر پیمبر کبھی نہ بننا، جگ کے رہبر کبھی نہ بننا. تو 800 سال مغلیہ سلطنت نے ہندوستان پر قبضہ رکھا. کیا کیا انہوں نے سوائے عیاشی کے؟ کیا کیا؟ کیا دیا ہم کو مغلیہ سلطنت نے؟ پان کی سوغات دی. پان وہ کھاتے تھے، اس میں مختلف کشتے ڈال کے، نوابی شوق. تو وہ ہم کو ملا، مسلمانوں کو کیا ملا؟ پان کھانے کی سوغات. اور کیا ملا؟ کھانے، مغلیائی کھانے. یہ جو پاکستان میں بنتے ہیں نا، نہاری، قورمہ، یہ سارا کا سارا نارتھ انڈین کیوزین ہے.